بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، افطاری کے وقت کھجور پر 1 منٹ کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے کبھی ایسا وظیفہ نہ ہی پڑھا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ عصمت والا، برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعام کے لیے دعا کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کی ذات ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب روزہ کھلنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطاری کے وقت رب کعبہ سے انعامات لینے کے لیے رب کعبہ سے سارا دن مانگی دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے۔ رب فرماتا ہے تم مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے، افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈال بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں جو رمضان کا روزہ رکھ کر ہاتھ اٹھائے، میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب خود فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان میں افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے لیے مانگتا ہے، اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، مایوس نہ ہوا کریں، مایوسی کفر ہے، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو، پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والو، افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے، یعنی کہ روزہ کشائی سے پہلے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اور دوستو، یہ وظیفہ پورے رمضان المبارک میں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری ہونے کا نام تک نہیں لیتی، رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں، رمضان کی رحمتوں، رمضان کی برکتوں، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے۔ آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ دوستو، اگر تو آپ کی حاجات پوری ہو جائیں تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ فوراً آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے
کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ والو رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب برات کو بیچ دیتا ہے، کبھی شب معراج کو بیچ دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمتوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میری تمام بہنوں تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی پڑھ لو، پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں و برکتوں کے خزانے کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کر دیکھو، آپ خود مجبور ہو جاؤ کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا، اور آج تک جس بہن بھائی کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا کہ پھر اس کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ یہ ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے دسترخوان کو 2 سے 4 منٹ پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچے کی طرح ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ لو۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ دوستوں، میں کئی سالوں کئی مہینوں کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک لفظ پڑھ لو، فوری تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کے مسائل ہوں، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، افطاری کے وقت ہر کسی کے پاس وقت ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا وہ بندہ ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے افطاری کے وقت کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، اور پتہ نہیں کس کی آمین نبی کریم کو پسند آ جائے، اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کا وقت ہے، آج ہر کوئی روزے دار بھوکا پیاسا تیری رضا کے لیے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تیرے انعامات کے لیے جولیاں پھیلائے بیٹھا ہے۔ آج جس کا جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، ان تمام کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، رمضان میں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ایک کھجور جو کہ افطاری میں کھانا سنت نبوی ہے، آج اس کھجور پر ایک لفظ پڑھتے ساتھ ہی آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، رمضان کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام کر دے۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں،
ہر کسی بیمار کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین الہی آمین۔ دوستو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر توجہ کیجیے گا۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب آپ نے وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو نہایت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا کھجور پر خاص اور شرطی عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی تنگ دستی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اب آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، گھر میں سکون و برکت کے لیے، اولاد کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور اب ایک کھجور کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے میرے دسترخوان پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ یا ربی، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو شخص افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری پر دی گئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کو دوست بنا لیتا ہے۔ آج آپ نے کھجور کے دانے پر الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ 3 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کا شکر کرتے ہی اللہ کا دوست بننے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اب اللہ کا شکر کرنے کے بعد جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اب آپ نے فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ اتنی تاثیر و طاقت، اتنی مجرب صورت ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد افطاری کا دسترخوان چھوڑنے سے پہلے، نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے آپ کھجور کے دانے پر یہ عمل کر کے جس حاجت کی نیت کرتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہر کسی کو سورہ کوثر زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی تنگ دستی ہے، اٹھا لی جاتی ہے۔ افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے میں کھڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں، آپ کے تائی چاچے مامے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، سورہ کوثر کھجور کے دانے پر پڑھتے ہی اللہ انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے بند کاروبار چل پڑتے ہیں، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے۔
گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے، روزہ افطار کرنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آپ نے سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے فیوچر میں ہماری طرف آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسئلے مسائل سے جان چھٹ جائے، ہماری بیماریوں کو شفائی کلی نصیب ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو افطاری میں بلا کر ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آپ اور میں، ہر کوئی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھجور کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے کھجور پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنی ہے، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے، کیونکہ آپ نے سارا دن روزہ رکھ کر اللہ سے تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اب افطاری کے وقت اللہ روزے دار کو انعام دیتا ہے۔ اب آپ کھجور پر سورہ کوثر پڑھ کر جو مانگیں گے، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آج اگر کسی کو بیٹا چاہیے، بیٹا مانگے، اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد مانگے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے پڑھے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں، گھر میں سکون و برکت کے لیے پڑھیں، جادو جنات سے نجات کے لیے پڑھیں، اللہ کی غیبی مدد کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، راتوں رات قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، راتوں رات بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، راتوں رات من پسند نوکری شادی ہو جائے گی۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، افطاری کے وقت عورت اپنے مرد کے لیے پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بوڑھا پڑھ لے، انشاءاللہ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آج جس کا نصیب نہیں بدل رہا، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ دعا واجب بھی ہے، ہر کوئی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، روزہ افطار کر لینا ہے، یعنی اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ آپ نے اس دعا کو، جو افطاری کی خصوصی دعا ہے، صرف 1 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنی ہے، اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتائی ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر افطار کی دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اگر 1 بار پڑھنے کا وقت ہے تو 1 بار پڑھ لیں، نہیں تو 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اب آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور یوں منگتا بن کر، ضد کر کے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، آپ دل میں جو مراد لے کر آؤ گے، جو حاجت لے کر آؤ گے، افطار سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگ افطاری کی دعا بھی کرتے ہیں، کھجور پر یہ خاص وظیفہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں
تو کھجور پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ افطاری کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، صدا لگا تو اللہ کریم آخری آسمان پر آ کر صدا لگاتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ رب راضی ہے، تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو یقین کیجئے گا ایک دن افطاری کے وقت یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جب تک افطاری کی اذان نہ ہو جائے آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے، جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور افطاری ہوتے ہی پھر کھجور منہ میں ڈال کر روزہ کھول لو۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔